عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے. تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے کہ JJ 5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں. 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلیں. اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں, اور اتنا زیادہ. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے. اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اب آپ اتحاد کر رہے ہیں, تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے جو بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے ہیں جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاء اللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں, کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بعض ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات, یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس کے فیصلہ کرنا, یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت
میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو آپ سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.